تھوڑی سی ڈسکشن پروگرام سے پہلے ہم کر تو رہے تھے, میں وہ نہیں بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کہا تھا, بٹ آئی ول جسٹ سے کہ اگر ہم اس ڈیسیجن کو بائس ہوئے بغیر صرف ایک ایز اے ڈیسیجن دیکھیں, آپ کو لگتا ہے کہ دس از اے گڈ اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن, یا یہ غلط طریقے سے چیز ہوئی ہے, غلط طرف جا رہی ہے؟ نہیں بھائی, میں آپ کو پہلے جو کہہ رہا تھا اس کو چھپانے کی کیا بات ہے جب مائک لگ رہا ہے, آف دا ریکارڈ بات ہے, لیکن آن دا ریکارڈ بھی کر لیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جب وہ مائک وغیرہ لگ رہے تھے اینڈ بیفور وی وینٹ آن ایئر, تو جو ہم آپس میں بات کر رہے تھے, اینڈ آئی ٹولڈ یو, میں خود ایڈمٹ کر رہا ہوں کہ میں تو بہت خوش ہوں اس فیصلے سے. اور اگر آپ نے اپنا ذہن ہی نیگیٹو بنایا ہوا ہے, ہمارے ہاں بدقسمتی ہو چکی ہے, چونکہ اتنا زیادہ میں ذاتی طور پر میں ہرگز کوئی تحریک انصاف کا حامی یا مداح نہیں ہوں, ٹھیک, اور یہ بات ساری دنیا جانتی ہے. لیکن میں کیوں اس آج کے فیصلے پہ خوش ہوں؟ 2 وجوہات کی بنا پر. نمبر 1, آج یہ بات تو ثابت ہوئی نا کہ پاکستان میں ایک عدلیہ ہے, ایٹ لیسٹ ایک جوڈیشری ہے, ایک فورم ہے کام کر رہی ہے جو انصاف فراہم کرتا ہے. یہ کہا جا رہا تھا جی کہ یہ جوڈیشری جو ہے بہت سپلٹ ہے, کیا سازشی تھیوریاں نہیں آ رہی تھیں. آپ نے یہ دیکھا, ٹھیک ہے 8-5 کا ڈفرنس آیا ہے, لیکن وہ 8-5 کا ڈفرنس کے باوجود تمام آنریبل ججز جو ہیں جن باتوں پہ وہ اتفاق کر رہے ہیں ان پر آپ لوگ غور نہیں کر رہے ہیں. نمبر 1 کہ الیکشن کمیشن کی یہ تشریح غلط تھی کہ جو لوگ اپنے آپ کو ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ جی ہم پی ٹی آئی کے ہیں, اور وہ الیکٹ ہو کے آتے ہیں اور آپ انہیں آزاد قرار دینے والے کون ہیں؟ وہ پارٹی کے ہے ہی نہیں, وہ ہے ہی انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس, ان کو ریکگنائز ہی نہیں کیا گیا. اب یہ بات جو ہے یہ تو خود اختلاف کرنے والے 5 آنریبل ججز جو ہیں وہ بنیادی طور پر جو انہوں نے فیصلہ آخر میں پڑھ کے سنایا چیف جسٹس صاحب نے, اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی بلے کا نشان ان سے لینے کا یا ڈینائی کرنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نام کی کوئی جماعت ایگزسٹ نہیں کرتی. مطلب آپ یہی کہنا چھوڑ دیں کہ پولیٹیکل پارٹی ہی نہیں ہے. آپ کو جب وہ نومینیشن پیپر دیتے ہیں اور اس میں کچھ اراکین جو ہیں انتخاب لڑنے سے پہلے وہ حلفیہ بیان دیتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتے ہیں, بعد ازاں وہ اپنا وہ سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں کہ جی ہمیں تحریک انصاف نے اپنا نامزد کر رکھا ہے. اب وہ الیکٹ ہو کے آ گئے ہیں تو آپ انہیں کیسے آزاد قرار دے سکتے ہیں؟ تو مقصد یہ کہ ایک آلموسٹ کنسنسس کے ساتھ یہ فیصلہ ہے, آلموسٹ کنسنسس صرف ڈفرینس جو ہے, نہیں بیوی ڈفرینس صرف اتنا ہے کہ غالباً چونکہ ابھی اور ڈیٹیلز ابھی آئیں گی, مجھے ابھی فوری طور پر چونکہ آپ کو آن ایئر جانا تھا, کہ غالباً وہ لوگ یعنی جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے حلفیہ بیان دیا تھا کہ وہ تحریک انصاف میں ہیں اور ساتھ تحریک انصاف کے سرٹیفکیٹ بھی لگائے تھے کہ وہ ان کے کینڈیڈیٹ ہیں, ان کو جو ووٹ ملے ہیں ان کی نسبت سے ان کو دیا جائے. 8 افراد کہتے ہیں کہ نہیں صاحب, آپ انہیں 15 دن دیں, 15 دنوں میں یہ جو افراد ہیں وہ اگر یہ حلفیہ کہتے ہیں کہ بھئی ان کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے, اور ساتھ ہی پی ٹی آئی جو ہے وہ کنفرم کرے کہ جی ہاں وہ ہمارے بندے ہیں, تو ان کے جو اجتماعی بنیں گے ووٹ, اس کے حوالے سے پروپورشنل ریپرزنٹیشن میں انہیں سیٹیں دی جائیں. بالکل, مطلب سمپل اسٹریٹ فارورڈ سی بات ہے کہ دے دیں سیٹیں. اگر کوئی پاکستان میں کوئی پازیٹیو چیز ہو جاتی ہے تو ہم کیوں اس سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی یہ مزید ٹینشنز کو بڑھائے گی, ارے صاحب یہ ہو جائے گا. سر لیکن ایک پارٹی رائیولری ایک وہ سب تو ہے نا, پھر وہ باتیں سٹارٹ ہو جائیں گی کہ اب تو پی ایم ایل این کی گورنمنٹ گئی اور یہ لوگ تو کاؤنٹر ہی نہیں کر سکتے اس چیز کو. ارے بھائی یہ تو ہوگا نا, کس طرح کاؤنٹر کرتے؟ یہ پی ایم ایل این نے تو فیصلہ نہیں کیا تھا نا, یہ فیصلہ الیکشن کمیشن نے کیا. اس کے باوجود تحریک انصاف اکثریتی پارٹی بن کے ابھری. آج کے فیصلے کی روشنی میں ان کی سیٹیں بڑھیں گی. اپیرنٹلی مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہی جو 21 سیٹیں 22 سیٹیں انہیں مل جائیں گی, وہ مزید بڑی پارٹی ہو جائیں گے جو کہ وہ آلریڈی ہے, ٹھیک ہے نا, مزید پاپولر ہو جائیں گے. اب نہیں بی اس میں پاپولیرٹی کی بات نہیں ہے, خدا کے لیے یہ دیکھیں کہ قومی اسمبلی میں آپ کی پریزنس جب اتنی فارمیڈیبل ہو جائے گی, ٹھیک ہے آپ اکثریتی جماعت نہیں بنے تو آپ ابھی بھی دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے, جیسے گزشتہ حکومت میں جو ہے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا تھا, مے بی ایٹ سم سٹیج آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی مل سکتی ہے, مے بی آپ کے ساتھ جے یو آئی مل جائے, مے بی آپ کے ساتھ جے یو آئی اور ایم کیو ایم مل جائیں اور باقی لوگ مل جائیں. مطلب
بائی ناٹ؟ آپ اسے کیوں رول آؤٹ کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی مقام پر جو ہے وہ شہباز صاحب وہ ہیں، وہ خود کہیں کہ جی ٹھیک ہے، میں نے IMF کے ساتھ وہ یہ معاہدہ کرنا تھا، وہ میں نے کروا لیا ہے، یہ ہمیں وہ ہمارا لانگ ٹرم ڈیل ہو گئی ہے، ناؤ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کنٹینیو ایز پرائم منسٹر، تو وہ اسٹیپ ڈاؤن کر دیں۔ کیا ہے اس میں بھائی؟ پاسبلٹیز تو اینڈلیس ہیں۔ میں اسی طرح کہہ رہا ہوں نا، لیکن جو آپ جو پازیٹیو سائڈز ہیں خدا کے لیے ان پہ توجہ، میں وہی تو کہہ رہی ہوں سر کہ نمبر پازیٹیو 1 امپلیکیشنز اس کی ہو سکتی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا آج دنیا کو یہ میسج نہیں گیا کہ پاکستان میں ایک سپریم کورٹ ہے جس کے روبرو جب کوئی مسئلہ آتا ہے، خواہ وہ کتنا ہی متنازع، کتنا ہی کنٹروورشل کیوں نہ ہو، وہ میجورٹی کے ساتھ ایک ایسا ڈیسیشن کر سکتے ہیں جو ویسے بھی کامن سینس کے ساتھ بنتا ہے۔ یعنی تمام تر مشکلات کے باوجود کون شخص یہ ڈینائی کر سکتا ہے کہ تحریک انصاف نے جن لوگوں کو نامینیٹ کیا تھا ان کے نشانات ہر حلقے میں مختلف تھے، لیکن ان کی جو ٹیم تھی انہوں نے حلقوں میں یہ کوشش کر کے آئیڈینٹیفائی کیا کہ بھئی تمہارے حلقے میں ہمارا بندہ یہ ہے، یہ اس کا انتخابی نشان ہے جی، اور اس وجہ سے لوگ ان کے لیے ووٹ دینے آئے، اس کے بعد وہ انہیں پھر ملی، اس کی ریفلیکشن ہونی چاہیے تھی۔ تو اب اس کا ایک راستہ ڈھونڈنا تھا، آئینی اعتبار سے وہ راستہ ڈھونڈ لیا گیا ہے۔ تو یہ مطلب کانسٹیٹیوشنلی یہ ڈیسیجن جو ہے وہ اس کو کانسٹیٹیوشن کے نظر میں ہی یہ ڈیسیجن لی گئی ہے، سو دس از اے گڈ آئین اسٹیپ۔ میں سے ہی راستہ نکالا گیا ہے کہ جی جو آبجیکٹیو ریالٹی ہے، اس کی بیسس پہ جو معروضی حقیقت ہے وہ ریفلیکٹ ہو، اور وہ ریفلیکٹ ہوگی کہ اب جو لوگ دیں گے اپنے حلف نامے کہ جی ہم تو پی ٹی آئی کے ہیں، ساتھ میں سرٹیفکیٹ لگا ہوگا، تو پی ٹی آئی بحیثیت ایک یہ ریکگنائز کیا گیا نا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، رہے گی، اور قومی اسمبلی میں اس کی پریزنس کسی اور نام سے کیوں ہو، وہ کیوں سنی اتحاد کونسل کے جو ہے وہ آڑ میں اپنے آپ کو پی ٹی آئی ہے، اس کو پی ٹی آئی ہی رہنے دیں، اس کو اسی نام اور اسی شناخت سے آپ ریکگنائز کریں، شناخت رہے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اور وہ اس پہ اپنی یعنی پارلیمانی حیثیت کے مطابق جو اس کو مجموعی نمبر جو ملے ہیں اس کے مطابق اگر اس کی خواتین اور وہ اقلیتی نشستیں بنتی ہیں وہ لیں۔ تو اس میں یعنی کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں، ارے صاحب بہت بڑے بحران کی طرف بات چلی جائے گی، کیسے چلی جائے گی؟ اچھا، اب یہ عدالتی جنگ جیت جانے کے بعد اور اپنی سیٹیں بڑھ جانے کے بعد آپ مجھے بتائیے کل کو کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے تو تحریک انصاف کس منہ سے کہے گی کہ انہیں موجودہ سپریم کورٹ پہ اعتماد نہیں ہے؟ نہیں بتائیے۔ یہ تو اب ان کے پاس سے وہ ایک لیوریج چلا گیا جو وہ بار بار کہتے تھے کہ ججز بائسڈ ہیں، سی جے بائسڈ ہے، چیف جسٹس ہمارا، وہ تو اب لیوریج ان کے پاس اب نہیں رہا نا۔ سی جے بھی کہاں باعث نکلے، لیکن اسے صاحب یہ ہائی لائٹ تو بہت ہو گئے نا، حالانکہ ہر دور میں ہر سی جے باعث رہا ہے، لیکن یہ والے کچھ زیادہ ہی پبلک آئے میں آ گئے، تو یہ تو آج بھی بلکہ یہ بات ہوگی سوشل میڈیا پہ کہ یہ تو ابھی بھی باعث ہے، ان کو تو ڈیسیژن لینی پڑی۔ اس ملک کو چلائیں سوشل میڈیا کے ذریعے بنائی جو پرسیپشن ہے، میں آپ کو دوبارہ کہہ رہا ہوں، میں ذاتی طور پر اس فیصلے سے بہت مطمئن اور خوش ہوا ہوں۔ یہ 8 فروری کے دن جو ریالٹی تھی اس کو افرم کر رہا ہے، بن کے آ گئی ہے سامنے، تو اس پہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیڑے نکالنے کی اور یہ کرنا کہہ رہے صاحب بہت گڑبڑ ہو جائے گی، اب تحریک انصاف تو کہے گی کہ جی ہمیں 180 سیٹیں بنتی تھیں، ایسے تو نہیں ہوگا نا۔ ایک بات ہوئی کہ ہم نے دنیا بھر کو یہ پیغام دیا کہ ہمارے ملک میں آئین ہے، چیزیں آئین کے مطابق چلتی ہیں۔ نمبر 2، آزاد عدلیہ ہے اور آزاد عدلیہ میں سنوائی ہوتی ہے اور اکثریت سے ایک فیصلہ ہوتا ہے جو بہت سارے لوگوں کو شاید بہت کڑوا لگے۔ جوڈیشری کی امیج ریڈیم ہو جائے گی کچھ پرسنٹیج، ناٹ اے لاٹ بٹ تھوڑی بہت۔ ارے بابا، ایز این انسٹیٹیوشن دنیا میں کہاں متفقہ فیصلے آتے ہیں؟ پلیز 3-2 ابھی حال ہی میں امریکہ میں تو ہے نا، بہت آیا تھا کہ نہیں 4-2 کا پتہ نہیں یا 3-2 کا کہ جی یہ اس نے جو کچھ ہم نے بطور صدر کیا ہے اس کو ایمنیسٹی ہے یا نہیں۔ تو سپلٹ ڈیسیشن آتے ہیں، پوری دنیا میں آتے ہیں، ہمارے ہاں ہیں تو ہم کیوں پریشان ہو جاتے ہیں؟ کیوں ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ جی ہر ڈیسیشن جو ہے وہ متفقہ ہے؟ نہیں، ہو بھی نہیں سکتا، اگر آپ کا 13 ممبر بینچ ہے تو کچھ تو ڈفرینس آئے گا نا۔ اس کے باوجود بابا بنیادی نکات پہ اتفاق ہے تیرا کہ تیرا کا کہ تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، الیکشن کمیشن نے ان لوگوں کو آزاد قرار دے کر
غیر آئینی کام کیا ہے, غیر قانونی کام کیا ہے, جو چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں کہ ہم تحریک انصاف ہیں اور تحریک انصاف انہیں اون کر رہی ہے. پلیز, آج ان لوگوں کے لیے ایک راستہ بن گیا ہے. بالکل, اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف بطور سیاسی جماعت قومی اسمبلی میں اپنی پہچان کے ساتھ بیٹھے اور پارلیمانی بزنس میں حصہ لے. واٹس رانگ ود اٹ؟ ہونا چاہیے. دیٹس واٹ ڈیموکریسی از آل اباؤٹ. ورنہ اور کیا ہے؟ ورنہ وہ پھر سڑکوں میں جائیں استعفے دے کر. یہ چاہتے ہیں ہم لوگ. تو جس کا جو حق ملتا ہے اس کو ملنا چاہیے. دیٹس اٹ. تو مطلب یہ اتنی ہی سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ سچویشن ہے کہ اگر وہ ایک پارٹی تھی اس کو ریکگنائز کیا جائے اور اس حساب سے انہیں قومی اسمبلی میں ان کی جگہ ملے, وہ اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ کے اپنی جو بھی ان کے اپوزیشن ہے, ویوز ہیں, جو بھی باتیں ہیں وہ کریں. جی کیوں نہیں, وائی ناٹ. جب ڈیموکریسی کی بات ہو رہی ہے, ڈیموکریٹک اسٹیٹ کی بات ہو رہی ہے, تو صرف پھر تو ہر پارٹی کو حق ہے. کل کو کوئی اور پارٹی بھی ہوگی اس کی جگہ تو اس کے بارے میں بھی یہی. بابا میں ایگزیکٹلی یہی کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیوں لوگ اس سے ڈومز ڈے سیناریو بنا رہے ہیں. میں سمجھ نہیں. آئی ہوپ سر نہ ہو. آج کا تو پورا دن ہے, دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. بخدا میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. میں ذاتی طور پر سمجھنے سے قاصر ہوں. بالکل. آئی ایم گلیڈ دا میسج ہیز بین گون دیٹ یہ ملک آئین کے مطابق چل رہا ہے اور یہاں کی عدلیہ آزاد ہے اور کانسٹیٹیوشن اور وہ جو گریونسز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کیپیسٹی کی. یہ تو ویسے بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ پوری دنیا میں یہ میسج گیا تو ہے. کبھی ہماری طرف سے کوئی اچھی بات بھی تو جائے. چلیں آج کا دن ہے ہمارے پاس صاحب, دیکھتے ہیں نیکسٹ ویک تک, دیکھتے ہیں کتنی پازیٹیو ڈائریکشن میں گئی ہیں چیزیں. دیکھتے ہیں کہ میری بات تو نہیں, مطلب میرا ویو تھا کہ کیا پتہ نیگیٹیوٹی آ جائے اس میں سے بھی. دیکھتے ہیں پھر. تھینک یو سو مچ نصرت صاحب.